تربت سے لے کر احتجاجی قافلے کو یہاں پہنچے ہیں ان سب سے مخاطب ہوں، ان بزرگوں سے، ان ماؤں سے، ان بہنوں سے، ان بیٹیوں سے، ان جوان بھائیوں سے، ان سب سے جنہوں نے اس ظلم کے خلاف نہ صرف آواز اٹھائی ہے بلکہ یہ ثابت کیا ہے کہ جو مظالم بلوچوں کے خلاف جاری ہیں وہ اب مزید اس کو نہ برداشت کریں گے، نہ اس کے لیے کوئی گنجائش ہے۔ اب ہر گھر سے ایک مزاحمت کی لہر اٹھے گی اور وہ لہر تمام بلوچستان کو اپنے لپیٹ میں لے گی، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شہید مولا بخش کی گھر والوں سے ان کی جو احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا وہ آج پھیل کر پورے بلوچستان میں پھیل چکا ہے، اور یہ اندھی بہری اور گونگی حکومت جن کے پاس نہ اپنے اختیارات ہیں نہ ان کے پاس بولنے کے اختیارات ہیں، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو صرف چمچہ گیری کر کے، منتیں کر کے اور اپنی جو ہے وہ شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری کا مظاہرہ کر کے ان سیٹوں پر آ جاتے ہیں، اور پھر بلوچستان کا جو خون ہے اس کے سارے ان میں سے کوئی وزیر اعظم بنتا ہے، کوئی فیڈرل میں وزیر داخلہ بنتا ہے، کوئی بلوچستان میں اطلاعات کا منسٹر بنتا ہے، پھر ان کے جو بیانات ہیں وہ بھی قابل غور ہیں۔ وزیر اعظم کا جو لہجہ ہے وہ بھی قابل مذمت ہے، بالاچ بیچارہ، کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ تسلیم کر رہے ہیں، آپ مان رہے ہیں کہ بالاچ کی شہادت کے ذمہ دار آپ لوگ ہیں۔ پھر یہاں کا جو آپ کا انٹیریئر منسٹر جان اچکزئی وہ جس انداز میں بیان دیتا ہے وہ میں سمجھتا ہوں نہ صرف قابل مذمت ہے بلکہ یہ بھی ہے کہ شاید وہ سوچ رہا ہے کہ جس طرح بلوچوں کے خون کو بیچ کر اگر سرفراز بگٹی وزیر داخلہ بن سکتا ہے، انوار الحق کاکڑ وزیر اعظم بن سکتا ہے، تو میں کیوں نہیں بن سکتا؟ ایک دوڑ لگ گئی ہے ان میں پوزیشنیں لینے میں اور اس تک پہنچنے میں۔ وہ جانتے ہیں کہ یہی خون جو ان لوگوں کا ہے، ان معصوم نوجوانوں کا ہے جن کے والدین یہاں بیٹھے ہیں، یہاں ایک باپ ہے جو جس کے بیٹے کو اغوا کیا گیا ہے، وہ باپ کہہ رہا ہے کہ میں جنگل کا واسی ہوں، میں نے ساری عمر جنگل میں گزاری ہے، میں جنگل میں پھر سکتا ہوں، میں نہیں تکتا ہوں، لیکن پھر اس کے آنسو گرتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ جو میرا بیٹا ہے وہ تو جنگل میں بھی نہیں رہ سکتا، وہ اتنا نازک ہے کہ وہ اسکول سے آ کر گھر میں آتا ہے تو کہتا ہے میرے پاؤں تک گئے ہیں، میرے پاؤں میں درد ہو رہا۔ وہ بچہ پھر اس کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ دیکھیں صاحب یہ میرا بچہ افسروں کا بچہ دکھتا ہے نا، پھر اس کے آنسو گرتے ہیں، کہتا ہے کیا یہ بچہ کسی کی جان لے سکتا ہے؟ کیا یہ بچہ اس عمر میں جب اس کا شناختی کارڈ بھی نہیں بنا ہے، صرف اس کا بے فارم بنا ہے، کیا یہ پہاڑوں میں جا سکتا ہے؟ جو خود اپنا جو چائے ہے یا کانا ہے وہ کھا نہیں سکتا، وہ اپنا پانی بھی اس کو اس کی بہنیں یا گھر والے دیتے ہیں، تو کہتا ہے کیا یہ لڑکا ایسے عمل کر سکتا ہے؟ پھر اس کے آنسو پھر گرتے ہیں، پھر کہتا ہے کاش اس کی جگہ مجھے لے جاتے، میں تکڑا ہوں، میں چل سکتا ہوں، میں پھر سکتا ہوں، میں سزائیں برداشت کر سکتا ہوں۔ لیکن جواب میں ایک دوست کہتا ہے کہ آپ بلوچ ہیں، آپ کو کیوں لے جائیں، آپ نے کون سا گناہ کیا ہے؟ لیکن وہ کہتا ہے میں اپنے بچے کی خاطر یہ تمام سزائیں برداشت کرنے کو تیار ہوں، لیکن میرے بچے کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ پھر اس کے آنسو گرتے ہیں، پھر وہ کہتا ہے کہ جب میرے بچے کو اس وقت لے جایا گیا تربت سے کہ جب وہ بلیدہ سے اپنے بڑی عید کے لیے کپڑے لینے آیا تھا، اس کو اغوا کیا گیا، اس کو اب سے بیجا میں رکھا گیا ہے، اور مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہے، کس حال میں ہے، اور میں سب کے پاس گیا لیکن نہ کوئی میرے پاس سیاسی لیڈر آیا، نہ ڈاکٹر مالک آیا، نہ کوئی اور بڑے لوگ آئے، نہ کسی نے میرا ساتھ دیا، نہ کوئی مجھے پوچھنے والا ہے۔ اس نے کہا کہ ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہماری ساری عمر جنگلوں میں گزری ہے، میں نے اپنے بیٹوں کو اس لیے اسکول بھیجا کہ وہ پڑھ لکھے گا تو اس کی زندگی بن جائے گی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ اسکول بھیجنے سے وہ
اس طرح اس کی زندگی بن جائے گی کہ اس کو غائب کر دیا جائے گا. پھر اس کے آنسو گرتے ہیں. پھر وہ کہتا ہے کہ صرف بیٹا مجھے مل جائے، میں آئندہ اپنے بیٹے کو نہیں پڑھاؤں گا. مجھے نہیں چاہیے یہ تعلیم، مجھے ایسی تعلیم نہیں چاہیے جو میرے بیٹوں کو میرے نگاہوں سے دور کرتی ہے. مجھے ایسی تعلیم نہیں چاہیے جس سے میرے بچے اغوا ہوتے ہیں. مجھے ایسی تعلیم نہیں چاہیے جو میرے بچوں کو غائب کرا دیتی ہے. میرے بیٹے جاہل رہیں لیکن میرے نظروں کے سامنے رہیں. یہ ایک بیان نہیں ہے، یہ ایک تاریخ ہے. یہ وہ درد، وہ کرب ہے. اگر کوئی واقعی انسان یہاں رہتا ہے جس کے سینے میں دل دھڑکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں ان باتوں کو سمجھنے کے بعد شاید وہ اس کو مر جانا چاہیے، یا اس کو کم از کم پاگلوں کے وارڈ میں جانا چاہیے، کیونکہ دل دہلا دینے والی باتیں ہیں. اور یہ سب کچھ آج 21ویں صدی میں ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. ہم کتابوں میں پڑھتے تھے قرون وسطیٰ میں جب لوگوں کے کال کھینچے جاتے تھے، جب بادشاہوں کی تفریح کے لیے بھوکے شیر، بھوکے جانور غلاموں پر چھوڑے جاتے تھے صرف اس کی تسکین کے لیے، اس کی تفریح کے لیے. لیکن آج 21ویں صدی میں یہ بڑا بلوچستان، یہ سونے کی چڑیا کا بلوچستان، یہ گوادر کے سمندر کا بلوچستان، یہ ریکوڈک کے ان ذخائر کا بلوچستان، یہ سوئی گیس پیدا کرنے والا بلوچستان، یہ بلوچستان جو پاکستان کو اقتصادی طور پر چلا رہا ہے. اسلام آباد کی بڑی بڑی بلڈنگیں جس کی مرہون منت بلوچستان سے ہیں، جس کے سارے وسائل سے پاکستان کے وہ لوگ جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں، جو تمام دنیا میں پی ایچ ڈی ایم فل کرتے ہیں، جو بڑی بڑی کرسیوں پر بیٹھتے ہیں، جو اشرافیہ بن کر اسمبلی کے میں جا کر وزراء بن کر وزیر اعظم بن کر، پھر وہ انہی لوگوں پر جن کے وسائل کے بل بوتے پر جیتے ہیں، پھر وہ انہی کو ٹارگٹ بناتے ہیں، انہی کو بھوکا پیاسا رکھتے ہیں، انہی کو تعلیم سے دور رکھتے ہیں. یقین کریں جب بلوچستان میں مزاحمت کی لہر اٹھی تو یہ بوکلا گئے. انہوں نے کہا جی بلوچوں کو تو تعلیم حاصل کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جی، ہم تعلیم حاصل کریں گے. آج تعلیم کی حالت یہ ہے کہ فتح کا باپ معیار کہتا ہے کہ مجھے توبہ ہے تعلیم سے، میں نے تعلیم نہیں دینی اپنے بچوں کو، صرف میرا بچہ دے دے، میں کسی کو نہیں پڑھاؤں گا. تو آپ تو کہتے تھے کہ جی بلوچ نہیں پڑھنا چاہتے ہیں. آج وہی بلوچ کہتا ہے کہ تعلیم یا اسکول جانے سے میرا بچہ غائب ہو جاتا ہے، میرے بچے پر جو وقت بیتتا ہے. آج میں یہاں ہوں، پھر وہ سردی کی بات کرتا ہے کہ میرا بیٹا اتنا نازک ہے، وہ سردی بھی تو برداشت نہیں کر سکتا. وہ اس کو تو اس سردی میں کمبل چاہیے ہوں گے، اس کو کھانا چاہیے ہوگا، اس کو چائے چاہیے ہوگی، پانی کون دے گا اس کو؟ پھر وہ روتا ہے. تو جناب اگر یہ تعلیم آپ دے رہے ہیں اور اس کا صلہ یہ دے رہے ہیں تو بلوچستان میں میرے خیال ایسی تعلیم کے لیے کوئی ماں باپ راضی نہیں ہوں گے. اس لیے کہ تعلیم سے بڑی چیز زندگی ہے، تعلیم سے بڑی چیز انسانیت ہے، تعلیم سے بڑی چیز انسان کا خود ہونا ہے. اگر آپ ہمارے پیسوں سے اور ہمیں یہ تعلیم دے کر ہمارے بچوں کو اغوا کرنا چاہتے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس 4 کتابیں ہوں گی وہ زیادہ خطرناک ہوگا، تو پھر بہتر ہے کہ آپ ہمیں اپنے حال پر چھوڑ دیں. ہم جیسے بھی ہیں بہتر ہیں. آپ ہماری نہ جہالت برداشت کر سکتے ہیں، نہ ہماری تعلیم برداشت کر سکتے ہیں. پہلے 70 میں جو کچھ ہوا، آپ کہتے تھے کہ جی قبائلی لوگ ہیں، انہوں نے جو ہے قبائل کو جو 3 سردار ہیں یا 3 نواب ہیں وہ ترقی نہیں چاہتے ہیں. آج ان تینوں میں سے ایک بھی نہیں ہے. نہ سردار عطا اللہ مینگل اس وقت ہے اس دنیا میں، نہ بابا خیر بخش مری ہے، نہ شہید نواب بگٹی. پھر آپ یہ الزام کس پر دھریں گے؟ آج جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی پارلیمنٹ کا آدمی نہیں ہے، ان میں سے کوئی سردار اختر مینگل کا پجاری نہیں ہے، ان میں کوئی ڈاکٹر مالک کا ماننے والا نہیں ہے. اور یہ لوگ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم بغیر قیادت کے بھی اپنے قائد خود بن سکتے ہیں. آج بلوچوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہمیں اگر ہماری قیادت کرنی ہے تو کوئی اس کیلیبر کا ہو جو سردار عطا اللہ مینگل تھے، کوئی اس کیلیبر کی شخصیت ہو جو بابا مری کی شخصیت تھی، کوئی اس کیلیبر کا ہو جو شہید نواب اکبر خان بگٹی
कैलिबर का, उससे कम कैलिबर का क़यादत की ज़रूरत ही नहीं है। उससे बड़े तो मैं समझता हूँ कि फ़तेह का वालिद मयार है और ये नासिर है। ये हमारे जो पीर मर्द बुजुर्ग बैठे हैं, ये हमारे कायद हैं, हम इनके पीछे चलेंगे। बेशक इनको उर्दू नहीं आती है, बेशक ये अंग्रेज़ी नहीं जानते हैं, लेकिन दर्द की ज़ुबान तमाम दुनिया में एक है। इंसान दर्द की ज़ुबान को जानता है। तो हमें किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत नहीं है जिसके आगे पीछे साबिक वज़ीर आला लगा हो या वो किसी पार्टी का सरबराह हो। और हम उन लोगों को भी बताना चाहते हैं जो मिसिंग पर्सन्स के मामले को, मिसिंग पर्सन्स के दर्द को या मिसिंग पर्सन्स को शहीद करके वीरानों में फेंकने वालों को, हम उनको भी कहना चाहते हैं कि अगर आप मिसिंग पर्सन्स बलोचों के खून पर इसको मार्केट करके इसके ज़रिए पार्लियामेंट जाना चाहते हैं, तो हम आपको बताए देते हैं कि ये अब आपको इसकी इजाज़त कौम नहीं देगी। क्योंकि मिसिंग पर्सन्स कोई मार्केट में बिकने वाला टूथपेस्ट नहीं है कि जब जी चाहा आपने उसको अपने मंशूर में शामिल किया। जब आपने देखा कि आप इस्टेब्लिशमेंट रास्ता नहीं दे रही है, तो आपने प्रेशर के तौर पर मिसिंग पर्सन्स के नाम को इस्तेमाल किया। शहीदों के लहू कोई या मार्केट में बिकने वाला कोई कमोडिटी नहीं है जिसको आप जब जी चाहें आप जाएं फरोख्त करें और उसके बदले 4 सीटें आप जो है असेंबली में लें। ये बलोच कौम फैसला कर चुकी है। जो भी हो, चाहे हमारे अंदर हो या हमारे बाहर हो, सबको सुन लेना चाहिए कि न क्रेडिट की खातिर अब ये चीज़ें होंगी, न किसी की चौधरात की खातिर ये चीज़ें बिकेंगी, न किसी की क़यादत की खातिर ये चीज़ें बिकेंगी, न किसी की पार्लियामेंट में अददी अक्सरियत को बनाने के लिए चीज़ें बिकेंगी। बलोच कौम इन माओं को इशारे, मैं कहता हूँ जिनको उर्दू बोलने की ज़रूरत नहीं है, जिनको अंग्रेज़ी बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो बलोची बोलें, वो बिरावी बोलें, वो हमारे लीडर हैं। हमारे लीडर आज से हमारी माएँ हैं, हमारे वो पीर मर्द हैं जो फतेह के वालिद की शक्ल में हैं, जो शहीद मौला बख्श के वालिद की शक्ल में हैं, जो पीर मर्द नासिर की शक्ल में हैं, जो वसीम सफ़र की शक्ल में है, जो गुलजार दोस्त की शक्ल में है, जो शाहजी की शक्ल में है, और उनके साथ जो सारे यहाँ नौजवान हैं, ये सारे अपने कौम के कायद भी हैं, इस काफिले के सालार भी हैं। ये कौम जान चुकी है कि जितने लोगों ने हमारे नाम पे रहबरी की वो रहबर नहीं थे, वो सौदागर थे। अब सौदागरों की कोई गुंजाइश नहीं है। ये तहरीक चलेगी, बढ़ेगी, खत्म नहीं होगी। और यही पीर मर्द जो आज आंसू बहा रहे हैं, ये कल 20 तहरीक के साथ आज भी होंगे, कल भी होंगे। अगर दुनिया को बात करनी है तो वो इन्हीं पीर मर्द लोगों के कदमों पर बैठकर, इनके कदमों में गिर कर बात करेगी, तब हम बात करेंगे। वगरना सबके रास्ते बंद हैं, किसी किस्म के मुज़ाकरात की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आना है तो आए, पहले इनके कदमों पर गिरें, चाहे आप वजीर हैं, डीसी हैं, जो भी हैं। अगर आप इनके कदमों पर नहीं गिरेंगे तो बलोचों में से किसी का ताल्लुक आपसे नहीं होगा। और आप ये भूल जाएं कि अब ये तहरीक रुकेगी, अब नहीं रुकेगी। आपने जो कुछ करना है कर लें, इससे बड़ा जुल्म क्या होगा। आपने हमारे नौजवान मारे, आपने हमारे बच्चों को अगवा किया, आपने तालीम के नाम पर हमारे बच्चों को शहीद किया, आपने किताब के नाम पर हमारे बच्चों को गायब किया, आपने हमारे उन नवाब सरदार जो थे जिन्होंने बलोच हकूक की बात की उनको शहीद किया, उनके बेटों को शहीद किया। हमारे पास और क्या रह गया है। आप जितना मार सकते हैं मार लें। या मैं बताना चाहता हूं कि जब किरमान के इलाके में शाह ईरान ने सिर्फ इस खातिर उन लोगों को मारना शुरू किया क्योंकि उन्होंने उनके नापसंदीदा लोगों को वहाँ अपनी जगह दी, उसकी फौज ने कई दिनों तक लोगों के सर मारते रहे, फौज तक गई, अवाम खत्म नहीं हुए। फिर वो तक कि उन्होंने बच्चों की आंखें निकाली, उनको अंधा किया, लेकिन वो तक गए, सबको नहीं मार सके क्योंकि अवाम को आज तक दुनिया की कोई ताकत नहीं मार सकी है। फिर वो अंधे बच्चे निकले, ईरान में फैल गए,
وہ اپنی کہانی شاعری کی زبانیں سناتے تھے، تو ان کے ساتھ دوسرے بچے بن گئے، اور پھر ایک ایسا وقت آیا جب شاہ ایران کا دڑن تختہ ہوا اور وہ بھاگتا ہوا گیا اور اسے کوئی جگہ نہیں ملی۔ آج یہ سارے نوجوان، وہ بچے نوجوان سب شامل ہیں جو بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ اپنا جو درد ہے وہ گیتوں میں بیان کریں گے، وہ مظاہروں میں بیان کریں گے، لیکن جھکیں گے نہیں۔ لہذا سن لے، یہ تحریک اس وقت تک جاری رہے گی جب تک ایک بچہ بھی اگر زندان میں ہے، اس وقت تک جاری رہے گی۔ کوئی مذاکرات نہیں ہے، تاریخ جاری رہے گی، اور اگر بات کرنی ہے تو پھر ان بوڑھوں کے ساتھ بات کریں، ان کے آنسوؤں کے ساتھ بات کریں، ان کے درد کے ساتھ بات کریں۔ مہربانی۔